السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی 8ویں نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، جس کو مجید امجد نے لکھا، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، آگے ڈھلوان کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، جھک پڑا ہے آگے کے رستے پر کوئی نخلے بلند، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر ہیں ڈگمگاتے رہروؤں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی، ان گردنے فرزان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، کوہستانی کہتے ہیں پہاڑی، مطلب ایک پہاڑی سفر کے دوران میں، تنگ پگڈنڈی، تنگ کو کہتے ہیں، پگڈنڈی فٹ پاتھ یا رستہ، جس کو ہم پنجابی میں بننا وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ سرے کوہسار، سر کہتے ہیں سیرے پر، ٹاپ پر، بلندی پر، یا سر بھی جس کو کہہ دیتے ہیں۔ کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں۔ بل کھاتی ہوئی، ایسے زگ زیگ سمجھ لیں، ایسے گھومتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے۔ اگر پہاڑ کے اوپر ایک وسیع رستہ ہو تو اس پہ بھی چلنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ ارد گرد کیونکہ کھائیاں ہوتی ہیں، ایک خوف ہوتا ہے۔ وسیع رستے پر، کھلے رستے پر، سیدھے رستے پر جو پہاڑ پہ بنا ہو تو چلنا مشکل ہوتا ہے، خوف آتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے تنگ پگڈنڈی ہے، تنگ رستہ ہے، اگر رستہ تنگ ہو تو چلنا اور بھی مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ سرے کوہسار، بنا ہوا بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور پھر بل بھی کھا رہا ہے، سیدھا نہیں ہے، سیدھا ہو تو مشکل ہوتا ہے، تنگ ہونے کی وجہ سے مزید مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بل کھاتا ہوا ہو تو وہاں پہ چلنا اور دشوار اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی غلطی بھی وہاں موت کو دعوت ہوتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ایک چھوٹی سی غلطی کرنے پر انسان کا کیا بن جائے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، اور دونوں طرف اس کے غار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہے تو چوٹی پر تنگ بھی ہے، بل کھاتا ہوا بھی ہے، لیکن اس کے دونوں سائڈ پہ کھائیاں نہیں ہیں، غار نہیں ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ معتدل سا بنا ہوتا ہے، جو نیچے کی جو لہائی ہے، جو ڈھلوان ہے، وہ تھوڑی تھوڑی نیچے ہو رہی ہوتی ہے، اتنا خوفناک نہیں بنا ہوتا۔ لیکن یہاں پہ شاعر بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ ایک تو سیدھا نہیں ہے، دوسرا کیا ہے، ایک تو بل کھاتا ہوا ہے، سیدھا نہیں ہے، دوسرا کیا ہے، تنگ ہے۔ پھر کیا ہے، دونوں طرف گہرے غار منہ کھولے ہوئے ہیں، آگے ڈھلوان کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ پھر کیا ہے، وہ رستہ ایک تو بل کھاتا ہوا ہے، تنگ بھی ہے، اور پہاڑ کے سرے پر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس پہ ایک دم ڈھلوان ہے، تیز ڈھلوان ہے۔ اور ڈھلوان جب آپ نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ڈھلوان پہ ہوتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ عام طور پہ امید کی جاتی ہے ڈھلوان ہے، آگے سیدھا ہی رستہ ہوگا، لیکن اگر ایک دم وہاں پہ موڑ آ جائے تو وہاں پہ بچنا ناممکن ہوتا ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو پہلے ہی رستہ خراب ہے، بل کھاتا ہوا ہے، تنگ ہے، پہاڑ کے اختتام پر ہے، سرے پر ہے، تو پھر کیا ہے، ڈھلوان ہے، ڈھلوان کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈھلوان آپ کراس کریں گے۔ جب ڈھلوان آپ کی مکمل ہوگی، آپ نیچے اتریں گے تو کیا حالت ہوگی، کیسا ہوگا، وہاں پہ تو سنبھلنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ پہلے تو پہاڑ سے ڈھلوان ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن ڈھلوان کے ساتھ اگر موڑ آ جائے تو بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ تو شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ ڈھلوان کے پار ایک تیز موڑ ہے، لیکن بظاہر تو جیسی صورتحال بن گئی کہ زندگی کی کوئی امید ہی نہیں، بچنا ممکن ہی نہیں، جیسے حالات بن چکے ہیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، پر تولے ہوئے ہوتا ہے اڑنے کے لیے تیار، پر بکھیرے ہوئے، کہتا ہے ایک فرشتے کی طرح نورانی پر بکھیرے ہوئے، جھکا پڑا ہے آگے کے رستے پر کوئی نخل بلند، نخل کہتے ہیں درخت کو۔ کہتا ہے کیا ہے، ہونا تو یہ تھا کہ جیسے حالات بن چکے تھے تو زندگی کا تو امکان ہی نہیں تھا، لیکن کیا ہوا، رب کی قدرت
کہ ایک بلند قامت درخت وہ وہاں پہ جھکا پڑا ہے، اگر وہ جھکا نہ ہوتا تو پھر تو اس کو تھامنا پکڑنا ناممکن تھا، تو پھر تو کوئی زندگی کی امید تھی نہیں ایسی صورتحال میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے موقع پہ تو بندہ تنکے کا بھی سہارا تلاش کر رہا ہوتا ہے، بس کسی طرح زندگی بچا لے، کسی طرح بس بچ جائے، لیکن کیا ہے، کیا رحمت ہوئی کہ ایک بلند قامت درخت وہ جھکا ہوا ہے، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے اس کو تھام کر آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ موڑ پر ہیں ڈگمگاتے راہرو، راہرو کہتے ہیں مسافروں کو کہ قافلے، تو کیا ہوا کہ بہت سے جو قافلے وہاں پہ ڈگمگاتے ہیں، گرنے کے قریب ہوتے ہیں، موت کے آغوش میں جانے کے قریب ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں اس کو تھام کر بڑی آسانی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، ایک بوسیدہ، یہ درخت میں کیا ہے، ایک تو بوسیدہ ہے، پرانا ہے، بوسیدہ کہتے ہیں پرانے کو، خمیدہ اور کیا ہے جھکی ہوئی کمر والا ہے، پیڑ درخت کو کہتے ہیں کمزور ہاتھ۔ دیکھو جب جوبن پہ ہوتا ہے، جوانی پہ ہوتا ہے، درخت ہو یا انسان ہو، تو کیا ہوتا ہے وہ تو بڑی آسانی سے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ خمیدہ کمر جھکا ہوا، فرض کر لو ایک انسان ہے، ایک جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، تو وہ بڑی آسانی سے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے اگر کوئی انسان پرانا بوڑھا ہو چکا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، تو عام طور پر اس سے لوگ کوئی خیر کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ بوڑھی کوئی بھی چیز، جانور ہو جائے، انسان ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، تو اس کی وہ قدر نہیں رہتی، لیکن اگر وہ بوڑھا لوگوں کی خدمت کر رہا ہو یا کر سکتا ہو یا وہ کرے تو اس سے عظیم کون ہو سکتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ ایک درخت جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے بھی پرانا اور جھکا ہوا بھی ہے، کمزور ہاتھوں والا ہے، سینکڑوں گرتے ہوئوں کی دستگیری کا امین، دستگیری کہتے ہیں مدد کا امین محافظ، تو کہتے ہیں وہ ایک بوسیدہ خمیدہ کمزور درخت جو ہے وہ سینکڑوں گرتے ہوئے قافلوں کی، سینکڑوں گرتے ہوئوں کی دستگیری کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے، سینکڑوں گرتے ہوئوں کو وہ تھام لیتا ہے، ان کو سہارا دیتا ہے۔ ان گردنیں فرزان جہاں کی زندگی، بعد میں شاعر افسوس کرتا ہے، کہتا ہے افسوس ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے صحت بھی دی، جوانی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سلامت بھی دی، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، صحت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اس کے باوجود وہ کسی کی خدمت کر کے راضی نہیں ہے، ان میں اکڑ ہے، تکبر ہے۔ کہتا ہے افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ جن کی گردنوں میں سریہ ہے، جن کی گردنوں میں فرونیت بری ہوئی ہے۔ ان گردنیں فرزان جہاں کی زندگی، کہ ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ گردن فرزان ہوتا ہے بلند گردن، گردن کو اونچا کیے ہوئے، جہاں کی زندگی ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ شاعر کہتا ہے افسوس ان بلند گردن کیے ہوئے لوگوں پر، ان گردن کو اکڑا کے چلنے والے لوگوں پر جن کو ایک جھکی ٹہنی کا بھی منصب حاصل نہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑے متکبر ہیں، کسی غریب کی مدد کر کے راضی نہیں، غریبوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، وہ غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے برابر کے نہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کھانا کھائیں، ہم کیسے ان کا ہاتھ پکڑ کے مدد کریں، کیسے ہم ان کو روڈ پار کرا دیں، کیسے ان کے کوئی اور طرح سے ہم ان کی ہیلپ کر دیں، وہ تیار ہی نہیں ہوتے، ان میں تکبر ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ وہ بے جان چیز، وہ کہیں جنگل میں اگا ہوا درخت، پرانا ہے، بوسیدہ ہے، جھکا ہوا ہے، تمام اس میں عیب پانے کے باوجود بھی وہ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں سمیٹتا ہے، لوگوں کی، لوگ اس کو بہت سی دعائیں دیتے ہیں جن کی وہاں پہ زندگی بچ جاتی ہے، وہ سینکڑوں لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ضعیف ہونے کے باوجود، بوڑھا ہونے کے باوجود، بے جان ہونے کے باوجود، ایک جنگل میں بنا ہوا درخت ہونے کے باوجود۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، دولت دی، ہر چیز سلامت دی، لیکن کیا ہے تکبر ہے، کسی کی مدد کر کے راضی نہیں، تو یہ درخت ان سے بہتر ہے، ہزاروں لاکھوں دعائیں سمیٹتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ درخت ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے جن کے اندر تکبر ہے یا جن کی گردن میں سریہ ہے۔ یقیناً یہ تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔